الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ آج ہم نے پڑھنا ہے پان کھانے والے توجہ ہو، یعنی جو بندے پان کھاتے ہیں یا پان کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے دانتوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ دانت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب دانتوں کے اندر ذرات چلے جاتے ہیں تو اس سے آپ جتنی مرضی کلی الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ آج ہم نے پڑھنا ہے پان کھانے والے توجہ ہو، یعنی جو بندے پان کھاتے ہیں یا پان کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے دانتوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ دانت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب دانتوں کے اندر ذرات چلے جاتے ہیں تو اس سے آپ جتنی مرضی کلی کر لو تو وہ باہر نہیں آتے، اس لیے وہ نماز کے اندر خلل ڈالتے ہیں۔ تو بار بار انسان کو ایک الجھن ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح سے باہر نکل جائے، تو بعض اوقات وہ دانتوں میں چبائے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ نماز میں مکروہ ہو جاتے ہیں، مکروہ تحریمی کی طرح۔ وہ جو ہے وضو میں اگر کلی کرتے ہیں وہ نہیں نکلتے ہیں تو نماز میں آتے ہیں تو نماز میں مکروہ تحریمی میں شمار ہو جاتے ہیں، تو اس سے نماز میں بہت خلل آتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دانتوں کو صحیح طرح صاف کرنا ہے اور پان جو ہے اس کو یا چھالیاں وغیرہ کھانے سے اجتناب کرنا ہے، یہ دانتوں کے سراخوں میں گھس جاتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ وہ مسواک کرے، کیونکہ جب اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتے اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتے ہیں، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دانو فرشتوں پہ اس سے زیادہ کوئی چیز گراں نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ذرے پھنسے ہوں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فرشتے آپ کا جو پڑھنے والے الفاظ ہوتے ہیں وہ فرشتے اپنے منہ میں لیتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے آپ کی سمیل یا آپ کے ذرات جو ہوتے ہیں ہمارے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔